رمضان میں چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے اس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں. نیا چاند جب بھی دیکھا جائے یہ دعا پڑھی جائے. اگر اس دعا کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معنی کا ایک سمندر ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما. صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو. تو گویا ہمیں روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی اس مشینی زندگی میں عموماً ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ چاند دیکھنا بھی کوئی کام ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر نہیں. چاند دیکھنے سے بالکل انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی. بلکہ پہلی رات کے چاند کو جو ہلال کہا جاتا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہلال کا معنی ہوتا ہے زور سے پکارنا. تو چاند کو دیکھ کر ایک طرح سے شور اٹھتا ہے کہ وہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو اس بنا پر اس کو ہلال کہا جاتا ہے. بہرحال چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنا مسنون ہے وہ ہے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. گویا ہم مہینے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ سے چند چیزیں مانگتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے. امن، ایمان، سلامتی اور اسلام. ان سب کے اندر جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ امن کا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امن انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. امن ہو تو انسان عبادت کر سکتا ہے، امن ہو تو انسان دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، امن ہو تو قومیں ترقی کرتی ہیں. لہٰذا ہم سب کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کو اپنی ترجیحات بنائیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی خوش رہیں، اطمینان سے رہیں، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہوں اور آخرت میں بھی امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں، سلامتی کے ساتھ اس سلامتی کے گھر میں داخل ہو سکیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے کام کریں کہ جس سے ہم امن اور سلامتی کا ماحول پیدا کر سکیں. یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری پوری قوم کے لیے بھی ضروری ہے اور اقوام عالم کے درمیان مملکت اسلامیہ پاکستان کو اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس خطے کو امن کا خطہ بنائیں. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم پوری طرح اپنی زندگی میں، اپنے آس پاس، اپنے ماحول میں امن کی فضا قائم کریں گے. ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. اس دعا کے الفاظ پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں، امن، ایمان، سلامتی اور اسلام. امن اور ایمان کا تعلق ہمارے داخل سے ہے، یعنی دل سے ہے، اور سلامتی اور اسلام کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے. حقیقت میں مومن ہے ہی وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں. اسی طرح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں. رمضان کا چاند ہمیں ان دو چیزوں کی دعوت دے رہا ہے کہ اس مہینے میں داخلی طور پر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور خارجی طور پر ہم اپنے ماحول کے اندر امن اور سلامتی کو رواج دیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اپنے اس مہینے کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر طرف نیکی کا ایک سما نظر آتا ہے. ایسے میں ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے امن میں خلل آتا ہو، جس سے دوسروں کی جان مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات چاند دیکھتے ہی ہم اپنی خوشی کا اظہار شور ہنگامے کے ساتھ کرتے ہیں. بعض اوقات
فائرنگ کی آواز شروع ہو جاتی، کھلی فضا میں گولیاں برسنے لگتی، اور کچھ لوگوں کے لیے رمضان کی پہلی رات دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بن جاتی ہے۔ آخر ہم کب تک دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے آس پاس کو فتنے اور فساد کی جگہ بنائے رکھیں گے؟ ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہے۔ ہمیں اس رمضان میں اپنے سے عہد کرنا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھ اور زبان کے ساتھ دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اجتماعی طور پر امن کی اس فضا کو رواج دیں گے۔